قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم افتح علينا حکمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال والاکرام آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے، اس کی نظر رحمت سے، اس کے خاص فضل و کرم سے آج ہم سب تیسرا پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے اور آپ کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نور اس کے ذریعے ہمیں حاصل ہو اس سے ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ موت سے پہلے ہم اپنی قبر اور آخرت کی فکر کریں اس قرآن، اس کلام پاک، اس نور ہدایت کے ذریعے سے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران چل رہی ہے، سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے، اور اس کو آج انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تیسرے پارے کا آغاز کیا ہے اور اس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ پیش کروں گی۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جو جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو اس کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت و شان کا بیان ہے، اور یہاں پر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی ہونے میں تمام انبیاء جو ہیں وہ برابر ہیں، اور قرآن میں جہاں یہ آتا ہے کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے تو اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ اصلی نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، البتہ ان کے مراتب جدا گانا ہیں، خصائص و کمالات میں فرق ہے، ان کے درجات مختلف ہیں، بعض سے بعض اعلیٰ ہیں، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہی اس آیہ مبارکہ کا مضمون ہے، اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والے ہوں۔ تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو لہٰذا یہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کی گئی،
قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت ختم کی گئی۔ آپ کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے۔ آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا۔ حوض کوثر، مقام محمود، شفاعت کبریٰ آپ کو عطا ہوئی۔ شب معراج خاص قرب الہی آپ کو ملا۔ علمی و عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا، اور اس کے علاوہ بے انتہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصائص عطا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسل پر افضلیت حاصل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے گئے رزق میں اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ یہاں پر فکر آخرت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ قیامت کے دن بڑی ہیبت والا ہے۔ اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہیں دے گا، دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہو جائیں گی، باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے، اور کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی، اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کرے گا۔ صرف اذن الہی سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے شفاعت کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں اس سے انتہا حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنے وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند و شان والا، عظمت والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میری پیاری بہنوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور عالم کو ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقص و عیب سے پاک ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے، اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کو پوجتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ تو جب آسمانوں زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین جو گمان کرتے ہیں کہ بت شفاعت کریں گے تو وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اجازت یافتگان حضرات کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اجازت والے حضرت انبیاء کرام علیہم السلام، ملائکہ علیہم السلام، اللہ کے اولیاء، صالحین، شہداء، مومنین ہیں جن کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ اللہ رب العزت کے اذن سے یہ اللہ کے مقربین شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے ما قبل کا ہو یا ما بعد کے امور کا ہو، تمام امور دنیا کا ہو یا امور آخرت کا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ کرے۔
ذاتی علم اسی کا ہے اور اسی کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے، جیسے وہ اپنی بشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر اور انبیاء اور رسول علیہ والسلام کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت بے نہایت۔ اس آیت میں الوہیت کے اعلیٰ مسائل کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ جو سوتے وقت اس آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے۔ رات کو سوتے وقت پڑھتے پر اور اپنے پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا امور کی ہے، جدا ہو گئی ہے۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے تو بڑا مضبوط سہارا تھام لیا جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ مسلمانوں کا ولی ہے، اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب اس آیہ مبارکہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے کہ انہیں کفر ضلالت کی گمراہیوں سے ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، انہیں انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین کی طریقے کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافروں کا دوست شیطان ہے جو انہیں فطرت صحیحہ کی روشنی سے کفر کی تاریکیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ حق کا راستہ ایک ہی ہے اور باطل کے راستے بہت سارے ہیں، اس لیے یہاں نور کو واحد اور ظلمات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ مومنوں کے نور کی طرف جانے کا سب سے بڑا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ارشاد ہوتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور بستی اپنی چھتوں کی بل گری پڑی تھی، تو اس شخص نے کہا اللہ ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کیا میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے اور اپنے کھانے
اور پینے کچھ چیزوں کو دیکھ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں۔ یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کر ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں، کیسے ہم انہیں زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت بناتے ہیں۔ تو جب وہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کر کے تباہ کر ڈالا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ تو آپ ایک گدھے پر سوار تھے، تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ تو بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے۔ تو ان کی تعداد اور بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ تو آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا خیال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا ہے اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس اعضاء کو جمع کیا اور اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف گڑیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیر کہاں ہے؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں عزیر ہی ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ تو آپ نے دعا فرما دی اور وہ عورت بینا ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کی معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ اور وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی۔ آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، اس کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند ہے۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔
تو نیز اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کے جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھی۔ ایک شخص نے کہا مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصر کے ستم انگیزوں کے بعد گرفتاری کا زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پر جستجو کر کے توریت کو دفن شدہ نسخہ یعنی کہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ نُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ نُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ۔ اور جب ابراہیم نے عرض کیا اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرنے والا ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، تو چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا، تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمانے پر قادر ہے، اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں میں جمع فرمائے گا، لیکن میں عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ تو مفسرین کا یہ ایک قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کے اذن و اجازت سے آپ کو یہ بشارت سنانے آئے کہ آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اور ملک الموت نے فرمایا اس خلت یعنی خلیل بنانے جانے کی نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے بشارت سنائے گا۔ تو آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندے لے آؤ اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا یعنی کہ جو قیمہ ہے آپس میں ملا کر 4 پرندوں کا مختلف پہاڑوں پر رکھو، پھر انہیں آواز دو، ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ تو اس کے مطابق ایک قول یہ آتا ہے کہ وہ مور تھا، مرغ تھا، کبوتر تھا اور کوا تھا۔ تو ان 4 کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کیا اور ان کے پر اکھاڑے اور ان کا قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم آپس میں ملا دیے، اور انہیں مجموعہ کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھ لیے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا، تو آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑتے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اپنے سروں سے مل کر بعین ہی پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھ جاتا ہے، مشاہدے سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم دلیلیں ہیں۔ یہ واقعات مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال دو جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں نکالی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ یعنی کہ بیج ڈالتا ہے،
جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی حد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کریم جو وعد ہے جس کے لیے چاہے اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ تو کئی جگہ پر اس سے بھی زیادہ نیکیوں کی بشارت دی گئی ہے، جیسے پیدل حج کرنے پر بعض روایتوں کی روح سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ مجازی نسبت کرنا جائز ہے، جبکہ یہ نسبت کرنے والا غیر خدا کا تصرف اختیار میں مستقل نہ سمجھے۔ اس لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ دوا نافع ہے، یہ مضر ہے، یہ درد کی دافع ہے، یہ ماں باپ نے پالا، عالم نے گمراہی کی، کیونکہ جو آخری اس کا حصہ تھا نا وہ تھا نا اب بت سب اسنابلا، دانے کی 7 بالیاں اگائیں۔ تو اس کے ضمن میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ بیج کے طور پر ڈالے جانے والے دانے نے بالیاں اگائیں، دانے کی طرف نسبت دی گئی ہے، حالانکہ اگانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دانے کی نسبت مجازی ہے۔ تو مجازی نسبت کرنا، کہیں صدقہ خیرات کیا، کہیں کوئی بکرا ذبح کیا، کسی مدارس میں، کسی درگاہ میں، تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ کیونکہ وہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر یعنی کہ مساکین ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں اور مخلص ہوتے ہیں، بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، تو ایسی یعنی کہ جگہوں پہ اگر کسی نے کوئی ذبیحہ کر لیا اور ذبیحہ یا کوئی صدقہ خیرات یا کسی ٹائپ کا بھی کیا اور وہاں پر یہ کہہ دیا کہ ہم نے یہ فلاں کے لیے کیا ہے، تو اس میں یہ مجازی نسبت ہوتی ہے۔ یہ اصل چیز کا مالک جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ تو اس بات کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے باعث تانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، اور وہ اسی شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہو تو اس پر زوردار بارش پڑے جس نے اسے صاف پتھر کو چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتلا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب برباد نہ کرو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے اور اسے تکلیف دینے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہے جس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، اور اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے اور اس پر مٹی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ تو یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، بہت اچھا عمل کیا ہے اور یہ عمل ہمارے پاس محفوظ رہے گا، لیکن بروز قیامت وہ تمام عمل جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے کیونکہ وہ رضائے الہی کے لیے نہ تھے۔ یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ منافق کا دل گویا پتھر کی چٹان ہے، اس کی عبادات خصوصاً صدقات اور جو ریا کی خیراتیں گویا وہ گرد و غبار ہیں جو چٹان پر پڑ گئی ہیں۔ اس آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ریاکاری سے اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ فقیر پر احسان جتلانا، اسے اعزاء دینا ممنوع ہے اور یہ بھی ثواب کو باطل کرتا ہے۔ کافر کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتا۔
جہاں ریاکاری یا اس طرح کی کسی دوسری آفت کا اندیشہ ہو وہاں چھپا کر مال خرچ کیا جائے۔ اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح صدقہ دینے کی اجازت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی 271 اور 274 میں صراحت کے ساتھ اس کا بیان ہے، لیکن اپنی قلبی حالت پر نظر رکھ کر عمل کیا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ افسوس ہے کہ ہمارے ہاں ریاکاری، احسان جتلانا، تکلیف دینا، تینوں بد اعمال جو ہیں ان کی بھرمار ہے۔ مالدار پیسہ خرچ کرتا ہے تو جب تک اپنے نام کے بینر نہ لگوا لے یا اخبار میں تصویر اور خبر نہ چھپوا لے اسے چین نہیں آتا۔ خاندان میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو زندگی بھر اسے دباتا رہتا ہے۔ جب دل کرتا ہے سب لوگوں کے سامنے اسے رسوا کر دیتا ہے۔ جب رشتہ دار جمع ہوں گے وہیں اپنے مدد کرنے کا اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو اور اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ باغ دگنا پھل لایا، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑے تو ہلکی سی پھوار ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں مثال دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دلوں کو استقامت دینے کے لیے اخلاص کے ساتھ اچھے نیک عمل کرتے ہیں، جس طرح بلند خطے کے بہترین زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھیلتا ہے خواہ بارش کم ہو یا زیادہ، ایسے ہی با اخلاص مومن کا صدقہ کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے نہ کہ مال کی مقدار، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمام صورتوں اور تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے آیا ود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس پر ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھایا جائے، اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور ناتواں بچے ہوں اور اس پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ پھر غور کرنے کی یعنی کہ طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ صدقہ اور خیرات کو ضائع کرنے کی ایک اور مثال دی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا، مراد یہ ہے کہ کوئی یہ پسند نہ کرے گا، کیونکہ یہ بات کسی عاقل کے لیے قابل قبول ہی نہیں کہ اس کا باغ ہو جس میں قسم قسم کے درخت ہوں، پھلوں سے لدا ہوا ہو، وہ باغ فرحت انگیز دلکشا ہو، پھر وہ نافع اور عمدہ بھی ہو۔ جب آدمی اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہو، جو انسان کی حاجت کا وقت ہوتا ہے اور آدمی کمانے کے قابل نہیں رہتا، اسے بڑھاپے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جو کمانے کے قابل نہ ہوں اور وہ پرورش کے محتاج ہوں۔ الغرض وہ وقت انتہائی شدید محتاجگی کا ہوتا ہے، لیکن اس بڑھاپے اور حاجت کے وقت شدید قسم کی آندھی چلے جس میں بگولے ہوں، ان بگولوں میں آگ ہو اور وہ آگ آدمی کے مستقبل کے اس واحد سہارے یعنی باغ کو جلا کر راکھ کر دے تو اس وقت آدمی کی رنج و غم اور حسرت و یاس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہی حال اس شخص کا ہے جس نے اپنے اعمال حسنہ کو جو کیے ہوئے تھے رضا الہی کے لیے نہیں بلکہ ریاکاری کی غرض سے کیے، اور وہ اس گمان میں ہو کہ میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے، مگر جب شدت حاجت کا وقت یعنی قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو نامقبول کر دے گا، اور اس وقت اس کو کتنا رنج اور کتنی حسرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ آیات اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگوں تم غور و فکر کرو اور سمجھو کہ دنیا فانی ہے اور آخرت جو ہے وہ ضرور آنی ہے، تو اس کی آخرت کے لیے عمل کرو اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو۔ کس قدر یہ دل ہلا دینے والی مثال ہے۔
اے کاش ہم سمجھ جائیں اور اپنے تمام اعمال، نماز، ذکر و درود، تلاوت، جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات کرتے ہیں، تمام کو ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا لیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ شروع کریں۔ جو بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کو جتانے سے، دکھانے سے بچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، اپنے پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تم اپنی اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر منع کر دیا گیا ہے کہ جو چیز تم خود پسند کرتے ہو اللہ کی راہ میں دو، کیونکہ اللہ مالک ہے۔ بعض لوگ صدقے میں خراب مال دیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو، زمین کی پیداوار اس سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص، گھٹیا اور ردی والی مال نہ دیا کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں بھی مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو۔ تو یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہیں کرو گے، اور اگر قبول بھی کر لو گے تو کبھی خوش دلی سے نہ لوگے، بلکہ دنیا میں برا مناتے ہوئے لوگے۔ تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچو۔ بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب راہ خدا میں دینا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا دیتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ایسے لوگوں کے لیے عبرت ہے، اگر کوئی چیز یعنی کہ دینی بھی پڑ جائے تو وہ اچھی دیں، لیکن آدمی خود پسند نہیں تو اس کے جو چیز اپنے آپ کو پسند نہیں ہوتی وہ نہیں دینی چاہیے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں محتاجگی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ جب انسان اپنے یعنی کہ مال کو خرچ کرتا ہے، کسی غریب کی، مسکین کی مدد کرتا ہے، کہیں بھی وہ اپنا پیسہ لگاتا ہے تو وہ کیا سوچتا کیا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میرا بینک بیلنس کم ہو جائے گا۔ تو بغیر کسی دنیاوی مفاد کے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے، اور اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش آنے والے سب سے بڑے وسوسے کا بیان اس آیت میں کیا گیا ہے۔ شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے، صدقہ دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، لہٰذا خرچ نہ کرو۔ یہ شیطان کی بہت بڑی جو بری چال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس طرح کے اندیشے دلاتا ہے۔ حالانکہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہے وہی لوگ شادی بیاہ میں جائز و ناجائز رسومات پر اور عام زندگی میں بے دریغ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ شیطان تو تمہیں بخل اور کنجوسی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت سے نوازے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ پاک پروردگار بڑی وسعت والا ہے، وہ صدقے سے تمہارا مال کو گھٹنے نہ دے گا بلکہ اس میں اور برکت پیدا کرے گا۔ کتنی حوصلہ افزا یہ آیات مبارکہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کے مال میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے، اور جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں یا فقیر ہوتے ہیں تو چونکہ وہ مانگنے کی اور ہاتھ پھیلانے کی عادت بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، تو ان کا مال نہیں بڑھتا۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ جسے چاہتا حکمت دیتا ہے، جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو تو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار
اختیار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم اعلانیہ اور خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تم سے تمہاری کچھ اور برائیاں مٹا دے گا، اللہ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ اب جو صدقہ خیرات ہے یہ اعلانیہ اس لیے کیا جائے تاکہ دوسروں کو موٹیویشن ملے، دوسروں کا ذہن بنے۔ اور اگر یہ ہو کہ اگر میں نے اعلانیہ کیا تو میرے اپنے اندر ہی خرابی اور خناس پیدا ہوگا، یا جن کے سامنے دوں گا وہ اس کی جس کو دیا جا رہا ہے اس کی تحقیر کریں گے تو پھر نہیں دینا چاہیے۔ تو دونوں طریقے یہاں اس آیت مبارکہ میں بتا دیے گئے ہیں کہ تم اعلانیہ خرچ کرو یا ظاہراً سب کے سامنے خرچ کرو، یا تم خفیہ چھپا کر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو صدقہ جو ہے یہ غضب الہی کو بجھاتا ہے، بری موت دور کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، برائی کی شر کے دروازے بند کر دیتا ہے اور بری موت ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے روزی اور مدد ملتی ہے، عمر بڑھتی ہے، آفتیں دور ہوتی ہیں، اور بلائیں مصیبتیں صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ تو اکثر و بیشتر جو اعمال ہیں ان کا یہی فائدہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے جائز ہیں، لیکن ریاکاری کے لیے اعلانیہ کرنا حرام ہے اور دوسروں کو ترغیب کے لیے کرنا ثواب ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا، تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، نہ واقف ہیں، انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم ان کی علامات سے پہچان لو، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم تو جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہاں پر سفید پوش لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگوں سے لپٹ کر بات نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے، اللہ ان کی حالات سے خوب واقف ہے۔ تو سفید پوش لوگوں کے اوپر نظر رکھو، دیکھو کون ہے۔ کچھ لوگ تو مانگ کے لے لیتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل بھی اپنی حالت نہیں بتاتے۔ تو یہاں پر جو ہے انہی حضرات کے صف میں وہ مشائخ، علماء، طلباء، مبلغین، خادمین جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، خود اپنی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے، یہ لوگ اپنی عزت و وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے، اور اپنے فخر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں حال اس کی برعکس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا رہن سہن، ان کا ایسا لباس پہناوا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بڑی اچھی حالت میں ہیں، تو یہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی غیرت میں، اپنی حیا میں کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کا بیان ہے جو راہ خدا میں خرچ کرنے کا نہایت شوق رکھتے ہیں اور ہر حال میں یعنی دن رات خفیہ اعلانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، جب آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے تھے، 10,000 رات میں اور 10,000 دن میں، اور 10,000 پوشیدہ اور 10,000 ظاہر۔ تو ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ یعنی کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی ہے، جب آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ اور ایک کو ظاہر۔ اس آیت کریمہ میں رات کے خرچ کو دن کے خرچ سے اور خفیہ خرچ کو اعلانیہ خرچ سے پہلے بیان فرمایا۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے۔ ان سب خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر و ثواب ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان لوگوں کو قیامت والے دن کیا ہوگا، نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، اور ان کے لیے نجات کی بشارت ہے۔ اور ہمارے دل کتنے تنگ پڑتے ہیں، ہم کتنا یعنی کہ دل اپنا مٹھی میں لے لیتے ہیں۔
کسی کو کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی غریب کے لیے، کسی سفید پوش کے لیے، کسی بیمار مریض کے لیے، کسی مسافر کے لیے، کسی قیدی کے لیے کہا جائے تو دل کتنا مٹھی میں آ جاتا ہے، کتنا تنگ ہو جاتا ہے، کتنے جھوٹ، کتنی باتوں میں آمیزش. اور جب کہ خود جب کوئی چیز پسند آ جائے تو 1 منٹ سے پہلے جیبیں کھل جاتی ہیں، بیگ کھل جاتے ہیں، پرس کھل جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. کتنی تسلسل کے ساتھ یہ جو آیات ہیں وہ آ رہی ہیں. اب یہاں پہ مضمون بدل رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وہ لوگ سود کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. یہ سزا اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے، وہ جو پہلے گزر چکا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے. اب یہاں پر الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں. گزشتہ آیات میں مال خرچ کر کے رضا الہی اور جنت کمانے والوں کا بیان تھا. اب اسی مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غضب اور جہنم کمانے والوں کا بیان آ گیا ہے. تو ان لوگوں کے لیے ایک بڑے طبقے یعنی سود خوروں کا بیان ہے اور انجام بھی بتایا جا رہا ہے. انما البیع مثل الربا، تجارت سود ہی کی طرح ہے، لوگ کہتے ہیں نا. تو اب اس کا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جو ہے سود خوروں کو وہ شبہ بیان کیا جا رہا ہے جو زمانہ اسلام سے پہلے سے لے کر آج تک یعنی کہ چلا آ رہا ہے، کہ وہ یہ کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے. دونوں ایک جیسے تو ہیں. تو تجارت میں کوئی سامان دے کر نفع حاصل کر دیتا ہے اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے. تو حالانکہ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. غور کریں کہ تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا. آدمی سست اور کاہل اور مشقت سے جی چھڑانے والا نہیں بنتا، اپنے مال کو خطرے میں پیش کرتا ہے. نفع نقصان ان دونوں کی امید ہوتی ہے، وہ دوسرے کی بربادی محتاجی کا آرزو مند نہیں ہوتا. جبکہ سود والا بے رحم ہوتا ہے، وہ مفت میں کسی کو رقم دینے کا تصور نہیں کرتا. انسانی ہمدردی اس سے رخصت ہو جاتی ہے. قرض لینے والا ڈوبے مرے تباہ ہو، بہرحال صورت اسے یعنی کہ نچوڑنے پر تلا رہتا ہے. آخر یہ سب فرق کیا ہے؟ تجارت اور سود کو ایک جیسا کہنے والا کو کیا فرق نظر نہیں آتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ کسی کے ناشکرے سے بڑے گناہ کو پسند نہیں کرتا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اب یہاں پر قرض میں مہلت دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے تو وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے. اگر اس کا وہ اتنا اختیار ہے کہ اتنی گنجائش ہے کہ وہ کسی کا قرض معاف کر سکتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ سامنے والا جس کو میں نے قرض دیا ہے وہ انتہائی تنگ دست ہے، تو اگر وہ یعنی کہ اپنی وسعت میں سے اس کا جو قرض ہے وہ معاف کر دے یا اس کو مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی شان بیان فرمائی ہے
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے پر آسانی کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا، تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اور اہم واقعہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا تو مرنے والے سے سوال کیا کہ کیا تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ تو اس نے کہا میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ تو اسے کہا گیا غور کر کے بتاؤ۔ تو اس نے کہا صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا، اور اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اسے مہلت دے دیتا تھا، اور تنگ دست سے درگزر کرتا تھا، یعنی معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا تم اس سے درگزر کرو۔ تو صحیح مسلم میں ایک اور روایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر اسے معاف کرنے والے مالدار پر آسانی کرنے اور تنگ دست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمایا میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ ارشاد ہوتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی پر بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے، اور اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، نہ بلا وجہ ان کی نیکیاں گٹائی جائیں گی اور نہ ہی ان کی جو بدیاں ہیں برائیاں ہیں وہ یعنی کہ بڑھائی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت سب سے آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے، اور اس کے علاوہ ایک قول یہ بھی ہے کہ 9 راتیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 7 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ آیہ مبارکہ سب سے آخری آیہ مبارکہ ہے جو نازل کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے، میں ترجمہ پیش کروں گی، اے ایمان والو جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہاں پر ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اس کے حق میں کسی کو کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر وہ مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اگر ان میں سے ایک عورت بولے اور دوسری عورت اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کا کوئی نقصان پہنچایا کرو، اور نہ گواہ کو لکھنے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا کرو، اور نہ گواہ کو کوئی نقصان پہنچایا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ فرمایا اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ قبضے میں اگر وہی چیز ہو، اور اگر تمہارے ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ
جسے ایمانت دار سمجھا گیا تھا، اور اپنی ایمانت ادا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اس لیے ہوئی کہ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو برا خیال دل میں بے اختیار اور اچانک آ جاتا ہے اسے حاجس کہتے ہیں، یہ آنی فانی ہوتا ہے، آیا اور گیا، یہ پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا اور ہمیں بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے، پچھلی امتوں پر معاف نہیں تھا۔ اور اگر اس برے خیال کے ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں، اس پر بھی پکڑ نہیں، اور اگر ساتھ ہی کار گزرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو تو وہ بھی عزم ہے، اس کی پکڑ ہوگی۔ یعنی کہ جس کام کا کسی کو برائی پہنچانے کا پکا پختہ ارادہ کر لیا ہے، عزم ہی کر لیا ہے تو اس پر پکڑ ہوگی۔ لیکن اگر کسی کا نقصان کرنے کا ارادہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بدگمانی ایسی کوئی چیز دماغ میں آئی اور آ کر چلی گئی یا آ کر دماغ میں بیٹھ گئی لیکن اس کو کرنے کی نیت نہیں کی تو کیا ہوگا؟ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے کہ ہم اس کے رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم نے سنا اور مانا، ہم تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف ہمیں پھرایا جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما، اے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا، اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کا ہمیں طاقت نہیں ہے، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ بقرہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سورۃ آل عمران، اس کا مقام نزول مدینہ طیبہ ہے، اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیتیں ہیں۔ اس جو سورہ ہے اس کا آل عمران جو نام رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آل کا جو معنی ہے وہ اولاد ہے۔ تو اس سورت کے چوتھے 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 اور 33 سے لے کر 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔
اس نے تم پر سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے کی غرض سے ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے انہیں متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی کی اس کی جو ہے وہ نصیحت مانتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ آیات محکمات، یعنی کہ صاف معنی رکھنے والی آیتیں۔ قرآن پاک کے اندر دو یعنی کہ طرح کی آیات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے محکم، دوسری ہوتی ہے متشابہ۔ محکم جو آیات ہوتی ہیں جن کے معنی میں کوئی انتباہ نہیں ہوتا، بلکہ قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے اس کو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، جیسے قرآن پاک کے اندر صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ، قتل نہ کرو، فساد نہ کرو۔ کیسی ایسی آیات محکمات ہیں جن پر عام انسان بھی اگر اس کو پڑھے اور ترجمے پر غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہیں، اور جو عقل والے ہوتے ہیں وہی اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ دوسری ہوتی ہے متشابہات، یعنی یہ وہ آیات ہیں جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ ہی نہیں آتے، جیسے حروف مقطعات ہیں۔ بعض صورتوں کے شروع میں آنے والے حروف جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ہے، تو یہ متشابہ ہیں، جس کے ظاہری معنی تو سمجھ نہیں آتے لیکن وہ مراد نہیں ہوتے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یادن یعنی ہاتھ، وجہون یعنی چہرہ۔ اللہ تعالیٰ نے بعض آیات میں اپنے چہرہ اپنے ہاتھ کی طرف نسبت کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اسی کے والی جو آیات ہوتی ہیں ان کے ظاہری معنی معلوم تو ہیں لیکن یہ مراد نہیں، جبکہ ان کے حقیقی مراد معنی میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں۔ تو ان میں سے کون سا معنی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یعنی کہ آیات متشابہات جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ان کے بس جو معنی اللہ تعالیٰ نے مراد دیا ہے یا جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یعنی جسے اللہ تعالیٰ اس کا علم دے، پہلی قسم کی جو محکم کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب کی اصل ہیں، یعنی احکام شریعہ ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور حلال حرام میں ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ الذین فی قلوبہم، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ یہاں سے دو گروہوں کا تذکرہ ہے، پہلا گروہ گمراہ اور بد مذہب لوگوں کا ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے پابند ہیں اور متشابہ آیات کے ظاہری معنی لیتے ہیں، جو کہ صریح گمراہی ہے، بلکہ چند صورتوں میں کفر ہوتا ہے، یا ایسے لوگ متشابہ آیات کی غلط تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ سچے مومنوں کا ہے جو متشابہ آیات کے معانی کو سمجھے یا نہ سمجھے لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محکم و متشابہ ساری کا ساری جو قرآن ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو معنی متشابہ کی مراد ہیں وہ حق ہیں اور اس کا نازل فرمانا حکمت ہے۔ فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو بڑا مومن بھی ہے جس سے جتنا مرضی ہو، وہ کیا کرتا ہے اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا رہتا ہے اور ہر لمحہ بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے بے خوف نہیں ہوتا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اس کے بکثرت پڑھنا چاہیے اور اس سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ بالخیر ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کی اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچا نہ سکیں گے، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے، جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔
ایک آیتوں کے جو کفر ہوتا ہے نا، کفر بھی دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو وہ مسلمان جو حق کو جانتا سنتا ہے، اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا، تو یہ بھی کفر ہے. اس کی بھی جو عذاب ہے وہ شدید ترین ہے، سخت عذاب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سرے سے وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو، ان کے احکامات کو مانتا ہی نہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، اس کے لیے ابدی جہنم کا عذاب ہے. ارشاد ہوتا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ. ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں سے بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی. ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہا تھا. اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرماتا ہے. بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کا آراستہ کر دیا گیا ہے، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے اور چاندی کو جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہے. یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور صرف اللہ کے پاس اس کا اچھا ٹھکانہ ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو اس لیے زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، اور ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. اب لوگوں کے لیے من پسند جو چیزیں ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ میں نے اس کو خوشنما بنا دیا ہے. عورتوں، بیٹوں، مال، اولاد، سونا، چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریاں، بہترین مکانات کی محبت لوگوں کے دلوں میں رچی ہوئی ہے. اس سے آراستہ کیے جانے اور ان چیزوں کی محبت پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ خواہش پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے. جو اللہ نے اتنی عطائشات دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ اپنی خواہشات کے بھینٹ چڑھ جاتے ہیں یا اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے. ارشاد ہوتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ سنو وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں. اللہ کی خوشنودی ہے. اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے. سبحان اللہ. دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد کتنے دل نشین اور حسین انداز میں جنت اور رضائے الہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت اور فنائیت سمجھانے کے بعد آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میں تمہیں عورتوں، بیٹوں، مالوں، اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریاں، بہترین مکانات سے اچھی عمدہ اور بہترین چیز بتا دوں. سنو وہ اللہ کے قرب کا گھر یعنی جنت ہے جس میں دودھ، شہد، شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر قسم کے زمانہ عوارض اور ہر ناپسندیدہ قابل نفرت چیز سے پاک ہوں گی. اور اس جنت میں پرہیزگاروں کو ہمیشہ رہنا، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی ہے جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دے، دنیا کی حرص نکال کر آخرت کی طلب ڈال دے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. صبر کرنے والے اور سچے اور فرما بردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت ماننے والے. الصابرین، صبر کرنے والے. دنیا کی تعلیموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طلب رکھنے والے متقین کا بیان کیا جا رہا ہے، ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. متقی لوگ عبادت و ریاضت کے باوجود اپنی اطاعت پر ناز نہیں کرتے بلکہ اپنے مولا سے گناہوں کی مغفرت اور عذاب جہنم سے نجات کا سوال کرتے ہیں. متقی لوگ طاعتوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نیز گناہوں سے بچنے پر ڈرتے رہتے ہیں. متقی لوگوں کے قول، ارادے
اور نیتیں سب سچی ہوتی ہیں۔ متقی لوگ اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار ہوتے ہیں۔ متقی لوگ راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ متقی لوگ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، رب کے تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری اور مناجات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رات کا آخری پہر نہایت فضیلت والا ہے۔ یہ وقت خلوت اور دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند سے فرمایا تھا کہ مرغ سے کم نہ رہنا کہ وہ تو سحری کے وقت ردا کرے اور تم سوتے رہو۔ سبحان اللہ۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے اس انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کوئی عبادت نہیں، عزت والا ہے۔ ارشاد ہوا بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اپنی باہمی حسد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دو میں تو اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں، میری پیروی کرنے والے بھی، اور اے حبیب اہل کتاب اور ان پڑھوں نے سے فرما دو کہ کیا تم ابھی اسلام کو قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں جب تو انہوں نے بھی سیدھا راستہ پا لیا ہے، اور اگرچہ منہ پھیریں تو تمہارے اور ان کے اوپر صرف حکم پہنچا دینا لازم ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، لیکن جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے، پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ جرأت انہیں اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر کتنی گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی ایسی ہی من گڑت باتوں نے اس کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آج اللہ ماشاء اللہ ہم مسلمان بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں دیکھی جائے گی، دنیا میں عیش کر لو، آرام کر لو، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، نماز ہاتھ میں آ جائے تو پڑھ لو، نہ آئے تو نہ صحیح۔ آخری عمر میں حج کر لو، جتنا مزید پیسہ مال آیا ہے تعیشات میں اڑاؤ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، تو خیر کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، اللہ بڑا رحیم ہے، بخش دے گا، نبی کریم شفاعت کر دیں گے، میں نے بیٹا حافظ بنا دیا میری وہ شفاعت کر دے گا اگرچہ بیٹا بے عمل ہو۔ 100 طرح کے ہم نے بھی یہ بہانے رچا لیے ہیں۔ تو یہود و نصارہ بھی ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، ہمیں دوزخ میں ڈالا بھی گیا تو تھوڑے دن کے لیے ہوگا۔ تو یہ نہیں پتا کہ ہلکی سی گرم جو لو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، ہلکی سی چولہے کی تپش برداشت نہیں ہوتی، ایسی ہمارے کچنوں میں لگے ہوئے ہیں کہ گرمی برداشت نہیں ہم لوگ کر سکتے۔ تو قبر کا عذاب، اس کا قبر میں آخرت کا انتظار، وہ کتنے سینکڑوں سال ہزاروں سال قبروں میں رہنا ہوگا۔ اس کے بعد جب آخرت کا دن آئے گا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، جہنم میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی ڈال دیا گیا تو کیا بنے گا؟ لیکن امیدیں بہت بڑی بڑی باندھ رکھی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور اس پر ظلم نہ ہوگا۔ یوں عرض کرو اے اللہ تو ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو کچھ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیوں کافروں کا غلبہ ہے،
کافر کے پاس مال دولت اسباب ان کے قوانین ایسے ہیں تو ہم ان کی کنٹریز میں جانا پسند کرتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے قوانین کو بڑا خوش آئین قرار دیتے ہیں، ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں اور ان سے دوستیاں کرنا پسند کرتے ہیں، ان کو بڑی حسرت بڑی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر وہ میرا دوست نہیں ہے۔ دلوں میں ان کے لیے نفرت کرنا فرض ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو جھٹلایا، دین اسلام کو جھٹلایا۔ اس سے بڑی بدکاری، اس سے بڑی بد عملی کیا ہو سکتی ہے؟ کفار سے دوستی اور محبت ممنوع اور حرام ہے، انہیں رازدار بنانا، ان سے قلبی تعلق رکھنا ناجائز ہے۔ ہاں اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہے، صرف ظاہری میل برتاؤ کی اجازت دی گئی ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایمان چھپانے اور جھوٹ بولنے کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لے۔ ارشاد ہوتا ہے تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس پہ ایک واقعہ بیان کروں گی کہ حضرت طوبہ بن سما رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک دن آپ نے حساب لگایا تو ان کی عمر 60 سال تھی، تو آپ نے دنوں کا حساب لگایا تو جو دن تھے وہ 21,500 بنے۔ تو انہوں نے چیخ ماری اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور فرمایا ہائے افسوس، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ کیا ہو تو میں حقیقی بادشاہ سے 21,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ ایک گناہ پر وہ حساب لگا رہے ہیں، اور جب روزانہ 10,000 گناہ ہوں تو کیا صورتحال ہوگی؟ یہ سوچ کر آپ غش کھا کر گر پڑے اور آپ کی روح قفس انصری پر پرواز کر گئی۔ ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آپ فرما دو کہ اللہ اور رسول کے فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا ہے۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کیا اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد یعنی وقف ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی کے جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی، اور اس کے لیے کہا کہ میں اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اس کی آواز کو شیطان مردود کی شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور خوب پروان چڑھایا اور زکریا علیہ السلام کو اس کے نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ رزق عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، وہ سردار ہوگا جو ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے نیک نبی ہوگا۔ ایڈمن سے گزارش ہے کہ جب وہ دیکھا کرے کہ کسی نے مائک اوپن کر دیا ہے تو بند کر دیا جائے۔
ارشاد ہوتا ہے قال ربی انا یکون لی غلام فقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ عرض کی اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، میری بیوی بھی باندھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو اور یاد کرو۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر دیا، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، تم اس کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے قرآن ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا، تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑتے تھے۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ مریم نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرمانا ہوتا ہے ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کتاب اور وہ حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، وہ عیسیٰ اپنی بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہہ کر تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس پہ پھونک ماروں گا تو اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گا۔ اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، جو بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے اپنے بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہاری پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف سے اٹھا لوں گا، تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا، تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سے سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں پہ تم جھگڑتے ہو ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ بس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحتیں ہیں، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جس طرح اللہ نے مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ اے سننے والے حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو تو آپ سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو آپ ان سے فرما دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو تمہاری جانوں کے مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بے شک یہی سچا بیان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو اے اہل کتاب ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، ہم میں سے کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کا رب نہ بنائے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لے تو اے مسلمانوں تم کہہ دو تم گواہ ہو ہم سچے مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ توریت
توریت اور انجیل اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ سن لو، تمہیں وہی لوگ جو پہلے سے اس معاملے میں جھگڑتے تھے، جس کا تمہیں علم نہ تھا، اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حق دار وہ ہیں جو ان کی تباہ کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ کتابیوں کا ایک روح دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے، اور صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ اے کتابیوں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اے کتابیوں، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور کتابیوں کو ایک گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل ہوا، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اس کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو، کسی اور کو بھی پیسہ مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اور غالب آ سکتا ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1.5 بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں پورا ادا کر کے دیں گے، اور انہیں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کریں گے۔ ان کی یہ بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان کے سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ان اہل کتاب میں سے جو کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب و حکمت و نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس کے لیے تم خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، صفحاء ہیں، فصحاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہماری عبادت کرو، یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف آ جاؤ۔ جتنے بھی اولیاء دنیا میں گزرے ہیں ان کے مزاراتوں پہ جو رش لگا رہتا ہے وہ رش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے اللہ کے نام کا پرچم بلند کیا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دن رات کام کیا، اپنی جان مال کے نذرانے پیش کیے، اپنا آرام اور سکون خراب کیا۔ اب انہی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا اے انبیاء، کیا تم نے اس کا حکم کر لیا، اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارا ساتھ گواہوں میں سے ہوں گا۔ پھر جو کوئی اس کا اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اس کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں، سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس پر جو ہماری طرف اترا، اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے، ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور
ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، وہ اس کے بعد کی گواہی دے چکے تھے، وہ رسول سچا ہے، ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی، انسانوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس پر رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔